13واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بذات خود پاک نہیں کہتا، بے شک نفس برائی سکھاتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ اور میں اسے خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں گا۔ پھر جب یوسف آئے اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے نزدیک بڑے معزز اور معتبر ہو۔ قال اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مامور کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دیکھو اس طرح ہم نے ملک مصر میں یوسف کو با اختیار کر دیا کہ وہ اس ملک میں جہاں چاہتے رہتے تھے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اور یوسف کے بھائی قحط سے پریشان ہو کر مصر آئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو اپنے الاتی بھائی کو بھی میرے پاس لانا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی اچھی طرح کرتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ تو اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آ سکو گے۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں والد کو راضی کریں گے اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے خدمت گزاروں سے کہا کہ ان کی پونجی یعنی غلے کی قیمت ان کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو، عجب نہیں کہ جب اپنے گھر والوں میں واپس ہوں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ پھر یہاں آئیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ
أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ تو جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، آئندہ ہمارے لیے غلے کی تول روک دی گئی ہے، تو ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں اسی طرح تمہارا اعتبار کروں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ تو اللہ ہی سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی یعنی غلے کی قیمت واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے کہ ابا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی یعنی غلے کی قیمت بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک بوجھ اونٹ غلہ زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر پکا عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم سب کسی مصیبت میں گھیر لیے جاؤ۔ تو جب انہوں نے یعقوب سے عہد کیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور چلتے وقت کہا کہ اے بیٹو، شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا، بے شک حکم تو اللہ ہی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ مصر میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا تو وہ تدبیر ان سے اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، مگر ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی تھی، اور بے شک یعقوب علم والے تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ
أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اور جب سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کرو. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پھر جب یوسف نے ان کا اسباب تیار کیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. پھر جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم یقیناً چور ہو. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. خدمتگاروں نے کہا کہ ہم شاہی پیمانہ کو نہیں پاتے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ یعنی غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد پھیلائیں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. خدمتگاروں نے کہا کہ اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلے. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے وہی اس کے بدلے میں پکڑا جائے. ہم زیادتی کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. پھر یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے سے پہلے بھائیوں کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اس پیمانے کو اپنے حقیقی بھائی کے تھیلے سے نکالا. اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی بنیامین کو نہیں لے سکتے تھے. ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. ہر جاننے والے سے بڑھ کر ایک جاننے والا ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کچھ عجب نہیں، کیونکہ اس کے بھائی یوسف نے بھی پہلے چوری کی تھی. تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا. صرف اتنا کہا کہ تم بہت برے درجے کے لوگ ہو، اور جو کچھ بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے.
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف نے کہا کہ اللہ اس بات سے پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو مشورے کے لیے الگ بیٹھے. ان میں سے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ والد نے اللہ کی قسم دے کر تم سے عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو میں تو اس جگہ سے نہیں ٹلوں گا جب تک کہ خود والد مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ صادر فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تم سب والد کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا، آپ کے صاحبزادے بنیامین نے چوری کی، اس لیے گرفتار ہو گیا، اور ہم نے تو اپنی دانش کے مطابق عہد کیا تھا، اور ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. یعقوب نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے. امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اور یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا، افسوس، ہائے یوسف، اور غم کے مارے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ غم سے گھٹا کرتے تھے. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے. قال انما اشكو بثي وحزني
من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. یعقوب نے کہا کہ میں تو اپنا رنج و غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. پھر جب سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو کہا کہ اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور ہمیں خیرات سمجھ کر دے دیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو ثواب دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. یوسف نے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. انہوں نے کہا کہ کیا حقیقت میں تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور ہم ہی خطابار تھے. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. یوسف نے کہا کہ آج کے دن میری طرف سے تم پر کوئی عتاب نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس چلے آؤ. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان لڑکوں کے باپ کنعان میں کہنے لگے کہ اگر تم مجھ کو بہکا ہوا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني
أعلم من الله ما لا تعلمون. پس جب خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ بینا ہو گئے، اور کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیجیے، بلا شبہ ہم خطاوار تھے۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. یعقوب نے کہا کہ ان قریب میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ مصر چلیے اور اللہ نے چاہا تو وہاں امن چین سے رہیے گا۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اور یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس وقت یوسف نے کہا کہ ابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا، اور اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب کہ مجھ کو جیل سے نکالا اور تم سب کو گاؤں سے یہاں لایا، اور یہ سب کچھ اس واقعے کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، بلا شبہ وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. پھر یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے فرما برداری کی حالت میں اٹھا اور نیک بندوں میں شامل فرما۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اے پیغمبر، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں، اور جب یوسف کے بھائی اپنا ارادہ پختہ کر چکے تھے اور خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تو اس وقت تم ان کے پاس کھڑے نہ تھے۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اگرچہ تم کتنا ہی چاہو۔ وما تسألهم عليه من أجر
إن هو إلا ذكر للعالمين. اور تم اس کام پر کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے؟ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور دیکھو، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر لوگ گزرتے ہیں مگر ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی چھا جانے والا عذاب ان پر آ پڑے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں سمجھ بوجھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو لوگ میرے تابع ہیں وہ بھی اسی طرح بلاتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے مختلف بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجے وہ سب آدمی ہی تھے، فرشتے نہ تھے۔ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے؟ کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ گزشتہ نافرمان قوموں کو بہت ڈھیل دی گئی، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور لوگوں نے خیال کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو اچانک ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچایا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ بلا شبہ ان پیغمبروں اور ان کی امتوں کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی دل سے بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را تلک
تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الف لام میم را۔ اے پیغمبر، یہ ایک بڑی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، چنانچہ تم ان آسمانوں کو اسی طرح دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک معین وقت تک چلتا رہے گا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں زمین میں پیدا کیں، وہی رات سے دن کو ڈھانکتا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں طرح طرح کے خطے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگوروں کے باغ ہیں اور غلے کی کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ ملے ہوئے اور کچھ بغیر ملے ہوئے، باوجود یہ کہ سب کو ایک ہی پانی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر مزے میں برتری دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تم تعجب کرو تو سب سے زیادہ عجیب بات ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سیر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں، اور بے شک تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اے پیغمبر، تم تو صرف ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ جانتا ہے اس کو جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، اور پیٹ کے گھٹنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور عالی شان ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کہے یا پکار کر، اور رات میں کہیں چھپا ہوا ہو یا دن میں کھلم کھلا چلے، پھر اس کے نزدیک برابر ہے۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور اگر اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنی چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ وہی تو ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے، جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی بنتی ہے، اور وہی بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور رعد اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اسی کو پکارنا سچا پکارنا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے. ان لوگوں کا حال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ وہ اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ پانی اس کے منہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا. اور اسی طرح کافروں کی درخواست محض بے اثر ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور جتنی مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ وہ تو کیا کہیں گے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ ہی تو ہے. پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ بھی پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اسی طرح مخلوقات پیدا کی جس طرح اللہ نے کی ہے؟ تو اس وجہ سے پیدا کرنے کا معاملہ ان نظر میں مشتبہ ہو گیا. ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اسی نے آسمان سے میں برسایا تو اس سے اپنی اپنی گنجائش کے موافق نالے بہ نکلے اور پھولے ہوئے جھاگ کو پانی کے ریلے نے اٹھا لیا. اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے تو جھاگ تو سوکھ کر چلا جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے. اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مانا ان کے لیے سر تسر بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کو نہیں مانا
وہ چاہیں گے کہ اگر روئے زمین کے سارے خزانے ان کے پاس ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بدلے میں دے کر چھوٹ جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حساب کی سختی ہوگی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ حق ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بے شک عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے۔ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ وہ جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے۔ والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو خطا کرتے ہیں اور ملک میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہوتے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ
اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اے پیغمبر اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ کتاب پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے۔ اور وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے پاس مجھ کو جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس کے ذریعے زمین کی مسافت جلدی طے ہوتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت کی جاتی تو یہی قرآن ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ ساری باتوں کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ کیا ایمان والوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوتا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی ہے، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر چند روز کے بعد ان کو پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ پھر کیا وہ اللہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے، وہ اور ان کے ٹھہرائے ہوئے معبود برابر ہو سکتے ہیں؟ اور لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو بیان کرو۔ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہو کہ دنیا بھر میں اس کی وجود کی اللہ کو خبر نہ ہو، یا پھر محض ایک دکھاوے کی بات ہے؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کے مکر و فریب ان کے لیے آراستہ کر دیے گئے ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو پرہیزگار ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور بعض گروہ ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھ کو جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر اس واقعے کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تم ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کو بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لا سکے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔
اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں اور اس کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام پہنچا دینا اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو روکنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے خفیہ تدبیریں کی تھیں، مگر سب تدبیریں تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے بہتر ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور اے پیغمبر، یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس شخص کی گواہی بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے پیغمبر یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، جو غالب اور قابل تعریف اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور ان کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی سخت عذاب ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں پیام پہنچانے کے لیے بھیجا تاکہ اللہ کے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کر دے،
پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاؤ، اور ان کو اللہ کے دن یعنی تاریخی واقعات یاد دلاؤ۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ اس نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی اور تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب کہ تمہارے پروردگار نے تم کو جتا دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں بستے ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ کیا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور وہ قومیں جو ان کے بعد ہوئیں، جن کا حال اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو اس حکم کو نہیں مانتے جو تمہارے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کو اس میں شبہ ہے کہ تردد میں پڑے ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے پیغمبروں نے کہا
کیا تم کو اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک مقررہ مدت تک دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تم کو مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جن چیزوں کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں ان کی پرستش سے ہم کو روک دو؟ اچھا تو کوئی کھلی دلیل لاؤ، یعنی معجزہ دکھاؤ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ بے شک تم ہمارے جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے پیغمبر بنا کر احسان کرتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو فائدوں کے راستے دکھائے، اور جو تکلیف تم ہم کو دیتے ہو ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو پروردگار نے ان پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور وعید کا خوف کرے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور پیغمبروں نے فتح کی دعا مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے منہ میں لے گا مگر گلے سے نیچے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف اس پر موت آئے گی مگر وہ مرے گا بھی نہیں، اور اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر کہ آندھی کے دن اس پر زور سے ہوا چلے اور اڑا لے جائے،
اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کرے۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو چھوٹے درجے کے لوگ سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اب تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم پر بچاؤ کی کوئی راہ کھولتا تو ہم بھی تمہیں کوئی راہ دکھا دیتے۔ اب تو ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں یا صبر کریں، ہم کو کسی طرح چھٹکارا نہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور جب قیامت کے دن ہر بات کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کسی طرح کا زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا اور تم نے میرا کہا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربهم تحیتهم فیہا سلام۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کی ملاقات کے وقت کی دعا سلام ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اور گندے کلمہ یعنی کلمہ کفر و شرک کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں اتارا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار. یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں. ان سے کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف جانا ہے. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے پیغمبر، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ یا ظاہر خرچ کیا کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا اور سمندر میں چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ
وسخر لكم الليل والنهار اور سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا کہ دونوں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کیا۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ہے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسے میدان میں ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت فرما کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، حساب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو بخش دینا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اے پیغمبر،
ایسا خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، اور لوگ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے اڑ رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور اے پیغمبر، لوگوں کو اس دن کے آنے سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا۔ تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت عطا فرما تاکہ تیری دعوت کو قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے؟ یہ ہم کو کسی طرح کا زوال نہ ہوگا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ حالانکہ تم ان لوگوں کے مکانوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیریں کیں، اور ان کی ساری تدبیریں اللہ کے قبضے میں ہیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ تو ایسا خیال نہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو یکتا اور زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ لوگوں کے لیے ایک پیام ہے،
اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ ایک کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔